علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن أدله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدا ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے درود اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب سے اولا اور اعلا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں نے بھی سنا کہ اس مسجد شریف میں یہ 13 سال کے بعد یعنی 14ویں ختم نبوت کانفرنس، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی سعادت گجرانوالہ کے یہ اہل دل، اہل محبت، حضور سید عالم کے مشن سے وفادار یہ ہمارے اکابر بزرگ منعقد کر رہے ہیں، اور بایادگار تمام محافظین ختم نبوت حضور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قرنن بعد قرن، زمانے بعد زمانہ، جن جن ہستیوں نے دین کی بنیادی سرحدوں پر پہرا دیا اور حضور سید عالم کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، قرنن بعد قرن، ائمہ، محدثین، مجتہدین، اغواص، خواجگان، صحابہ و اہل بیت سے ہوتے ہوئے ماضی قریب کے اندر مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ ضریحہ قائد ملت اسلامیہ، شاہ امام احمد رضا خان، امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ ضریحہ، اور ماضی قریب میں اہل سنت کی ایک عظیم ہستی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، تمام اکابر کی بارگاہ میں خراج اور اصال ثواب کے لیے بڑی بڑی درگاہیں سلسلہ قادریہ کی، چشتیہ کی، نقشبندیہ کی، سہروردیہ کی، اور
بڑی بڑی درگاہوں کے سجادگان جو اپنے اپنے عصر کے اندر اہل سنت کے شیوخ اور اکابر و اسلاف ہیں، جن کا نام ہم لے سکے نہ لے سکے، وہ تمام ہمارے اکابر ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ پاکستان کے اس خطے میں ہو یا بر صغیر کے کسی بھی خطے میں، پنجاب ہو یا سندھ ہو یا ہند ہو، بڑی بڑی درگاہوں کے سجادگاہ اور اولیاء کامرین اور شیوخ نے اس میں محنت فرمائی ہے۔ ان تمام کے ناموں کو اگر ذکر کیا جائے تو ایک پوری تقریر کا وہ حصہ لگتا ہے، اور یقیناً ان کا نام اپنے آنے والی یوتھ کو بتانا یہ ہماری ایمانی، اخلاقی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ میں نے اجمالاً عرض کیا، بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں، اللہ رب العالمین تمام بزرگوں کو صحت و کمال عطا فرمائے، اور میری طرف سے تمام بزرگ سلام بھی قبول فرمائے۔ میرے پاس اگر تعارف ہوتا تو میں ہر بزرگ کا نام ذکر کرنا اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھتا ہوں، تو میں بحمد اللہ تعالیٰ اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے عزت سمجھتا، لیکن کیونکہ ہمارے وہاں جلسے کا ایک نظم ہوتا ہے، تو آئندہ کوئی جلسہ ہو یا کوئی باہر سے شخص آئے تو ان کو تعارف کرانا ضروری ہے، کہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ قدور شخصیات علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور یقیناً یہ ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے، اور کم سے کم اس طالب علم کے ضمیر پر بڑا بار گزرتا ہے کہ یہاں پر اکابر علماء، شیوخ الحدیث، اساتذہ، مشائخ، سادات موجود ہیں۔ تو میں دس بستہ تمام بزرگوں کی خدمت میں آپ کا چھوٹا بھائی، طالب علم، ساتھی ہونے کی حیثیت سے سلام پیش کرتا ہوں۔ سنی مشائخ و علماء کونسل کفرہم اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اس میں تمام اکابر بزرگ جو موجود ہیں، اس جمعیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا دوام عطا فرمائے، اور عقیدہ حق اہل سنت کے تحفظ کے لیے جو علماء کا یہ اجتماع ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی ابو بکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، وہ یقیناً آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی ایک بات کر کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ ختم نبوت کا جلسہ ہے، یہ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ نعرہ کسی کے استقبال میں نہیں لگتا، یہ اللہ کے اور اس کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے لگتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی مجمع میں تشریف لائے تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مفتی اعظم ہند کا استقبال کیجئے، تو آپ نے روک دیا، فرمایا نہیں، اللہ کے نام کا ذکر کسی کے استقبال کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی رضا کے لیے صرف نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ لیکن ہم جیسے عام لوگ اتنا پختہ ذہن نہیں رکھ پاتے، تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ علماء، کوئی بزرگ اور سادات آئیں، ان کے لیے نعرہ لگتا ہے، تو اس سے مراد پھر یہ ہے کہ ذکر اللہ کا بلند کیا جاتا ہے اس شکرانے پر کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مشائخ، ایسے سادات، ایسے علماء عطا فرمائے، تو اس تعویل سے پھر وہ نعرہ لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نعرے کے بارے میں اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں نے لکھا، یہ ذکر کی تعظیم کی علامت ہے، اور یہ دلوں کے اندر قدر کو بلند کرنے کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اسی روش کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، موضوع عقیدہ ختم نبوت میرے دوستو بزرگو انتہائی ضروری موضوع ہے، اور اپنی معلومات کے اعتبار سے انتہائی وسیع، اور ہر مسلمان کو اس کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اتنا وقت نہیں کہ تمام پہلو کو بیان کیا جائے۔ جگہ جگہ پر عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہے، علماء تشریف لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ ہم ہر حلقے کے اندر شامل ہوں، تاکہ ہمیں کافی حصہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے فکری طور پر اور عقائد کے طور پر، تاریخی طور پر، اس کی اہمیت، اس کی قدر کے طور پر ہر جہت سے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بزرگی حاصل ہو جائے، تاکہ اس پرآشوب اور پرفتن دور کے اندر ہم وسوسوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ جادہ حق پر مستقیم رہیں، اور اسی طرح حق کی راہ پر پہنچتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کریں۔ میرے دوستو بزرگوں، میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا انتہائی ضروری عقیدہ ہے، مانا کہ آپ بار بار یہ کانفرنس دیکھتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے نام سے اجتماعات ہوتے ہیں، تو طبیعت بور نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی یہ
شور شرابے کا موضوع ہے یا کوئی عنوان نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ جو سبق ضروری ہوتا ہے وہ بار بار لایا جاتا ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا گواہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور شہادت کی دیتے ہیں۔ جتنے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کو مخاطب کروں گا کہ وہ ہمارا مستقبل ہے۔ کالج کے بچے بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، پھر بزرگ بیٹھے ہیں، تو ترتیب وار میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں انتہائی سادہ انداز کے اندر، تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اس اہم موضوع سے متعلق کہ جہاں دیکھو ختم نبوت، جہاں دیکھو ختم نبوت، جہاں دیکھو اشتہارات۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، اس نوری ماحول سے کامل وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ وسوسہ ہمارے دلوں میں بڑا گھر کرتا ہے، اور ہم اس عنوان کی اہمیت کو اپنے دل میں کم کرنے لگ جاتے ہیں غیر محسوسی طور پر۔ زبان سے نہیں بول پاتے، لیکن تو یہ سمجھ لیجئے جس طرح کلمہ طیبہ جگہ جگہ پڑھا جاتا ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اذانوں میں یہ نعرہ ہوتا ہے، کلمے کے اندر ہوتا ہے، مجھے بتاؤ بندہ بور ہوتا ہے اس سے؟ پریشان ہوتا ہے اس سے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ جو سب سے بنیادی سبق ہوتا ہے اس کو بار بار یاد رکھا جاتا ہے۔ تو دوسرے لفظ میں سمجھ لیجئے، جس طرح کلمہ توحید ہے ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس میں قبولیت کے اعتبار سے عقیدہ حقہ ہونے میں مفتیان کرام تشریف فرمائے بال برابر میں فرق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام لینا، اس کے ہونے کو قبول کرنا کہ رب ہے اور ایک ہے، اس بات کو قبول کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں، ہمیں سکون نہیں۔ اسی درجے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری۔ تو یہ عام موضوع نہیں ہے، میں دس بستہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس اہمیت کو سمجھیں۔ یہ عام موضوع نہیں ہے، جس اہمیت و قدر و نزاکت و قبولیت سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اسی درجے، اسی اہمیت، اسی قدر، اسی مقام، اسی عظمت کا جملہ ختم نبوت کا۔ اس سے آپ کو اس کی حساسیت، اہمیت، چلتے پھرتے بندہ اللہ 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 کرے نا، تو اسی طرح چلتے پھرتے ختم نبوت کرے۔ یہ ایک ہی درجے کے عقیدے ہیں۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے سادہ بچوں کے سامنے کہ جیسے بیٹا اللہ اللہ کرنا لازم ہے نا، اس طرح حضور کو آخری کہنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا رہا اور حضور کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا تو اللہ اللہ کرنا قبول نہیں ہے۔ میں آگے اس کو آسان کر دوں گا، ذرا سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو بزرگوں، مسلمان ہونے کے لیے، دین اسلام میں آنے کے لیے کچھ ضروری عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو قبول کرنا۔ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ عقیدہ، آپ عقیدہ کہیں یا ایمان کہیں یا مترادف ہے۔ مترادف کہتے ہیں دو لفظ ایک ساتھ لکھے جائیں لیکن مفہوم ایک ہی مراد ہے۔ ایک لفظ لکھنے میں دو قسم کا ہو، جیسے عقیدہ میں عین پہلے، ایمان میں حمزہ پہلے، الف پہلے۔ عقیدہ میں نمبر 2 میں قاف، عین قاف یا دال ہا، ہینڈ رائٹنگ دیکھیں آپ، رسم الخط دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایمان آپ کیسے لکھیں گے؟ الف یا میم الف نون۔ اب بالکل بناوٹ، ہینڈ رائٹنگ، فونٹ، اس کی تحریر، رسم الخط الگ الگ ہے لیکن مفہوم ایک ہے۔ تو ایسا لفظ جو بولنے میں دو ہو لیکن مفہوم ایک ہو، اس کو مترادف کہتے ہیں۔ تو آپ عقیدہ کہتے ہیں تو ایمان مراد ہوتا ہے، ایمان کہتے ہیں تو عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، تو عقیدے کا معنی ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں مولانا صاحب؟ تصدیق۔ یہ بھی مشکل ہے، عقیدے کا لفظ بہت مشکل ہے، ہمیں تو اس کا معنی بھی نہیں آتا، تو چلو اس کا آسان ترجمہ کر لیتے ہیں، ایمان۔ بھائی ایمان کا لفظ بہت مشکل ہے تو ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں تصدیق۔ تصدیق کا لفظ بہت مشکل ہے، اس کا ہم معنی کر دیتے ہیں یقین۔ تو ایمان اور عقیدہ یقین کو کہتے ہیں، اور یقین آپ کے دل کے اس جذبے کو کہتے ہیں، آپ کے ذہن کے اس پختہ اور مضبوط ارادے کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہاں یا نا کا جب آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کے لیے تو اس کے مقابلے میں جو خیال آئے وہ بالکل قابل قبول نہ ہو، اور وہ جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ چیز ہے اور نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے ہم کسی چیز کو کہتے ہیں یہ چیز ہے تو فوراً دماغ میں خیال آتا کہ نہیں، آج میں گجرانوالہ جاؤں گا، دل میں خیال آتا نہیں جاؤں گا۔
تو ہاں کا تصور کریں گے تو نا کا خیال آ جاتا ہے، نا کا کریں گے تو ہاں کا آ جاتا ہے. تو جب یہ دو خیال ایک ساتھ دماغ میں چلتے ہیں تو یہ شک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب یہ برابری میں چلے. لیکن ایک خیال ہاں یا نا کا اتنا آپ کے نزدیک قبول ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے، اور آپ قبول کر لیں کہ وہ اپنے مقابلے میں خیال کو بالکل گرا دے اور یہ اکیلا خیال رہ جائے، تو یہ یقین ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی تصدیق. تو عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو، ایسا مضبوط ایمان. جیسے کوئی بندہ یہ کہ جناب میرے شناختی کارڈ پہ والد کا نام ہے، دوسرا 1000 دلیل دے، آپ بولیں کہ بھاگ جائیں سے کیا بکواس کر رہا ہے، میرے والد یہی ہے. تو کیا مطلب؟ آپ اس بات کے خلاف کوئی بات نہیں سن رہے ہیں، تو یہ آپ کو تصدیق، یقین ہے اس بات پر. تو یہی چیز جیسے باپ کا باپ ہونا، ماں کا ماں ہونا، کسی چیز پر حتمی ہونا، اس کے مخالف بندہ 10 گھنٹے بھی آپ کو ایکسپلین کرتا رہے، اپنا بناتا رہے، لیکن آپ ایک زبان سے کہ ساری بکواسیں ہیں، بھاگو یہاں سے، میں نہیں مانتا، میرا باپ یہی ہے اور یہ میری ماں نے کہا ہے، اس بات کے مقابلے میں جو آپ بات نہیں مانیں گے، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو ایمان. یا رسول، یہ میں نے سادے انداز میں جو ایک عامیانہ مفہوم ہے، ایک عام سادہ مسلمان میرا بھائی سبزی کے ٹھیلے پر اپنی حلال روٹی کمانے والا، کارخانوں میں مزدوری کرنے والا، ایک عام سطح پر میرے دوستو بزرگوں عام زندگی گزارنے والا، کچھ پڑھا لکھا یا کچھ نہ پڑھ سکا، جتنے رسول اللہ کے غلام اور امتی ہیں، تو کم سے کم وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں ہم 3 لفظ پڑھتے ہیں، عقیدہ، ختم اور نبوت. بڑی توجہ سنیے باتیں. تو عقیدہ کا معنی ہو گیا یقین. مثلا غور کریں، آپ کے سامنے گجرانوالہ میں سردی ہوتی ہے تو ہم گویا کہ آگ جلاتے ہیں تاکہ اس سے ہم تپش لیں. تو ایک بندہ آ کر کہنے لگا کہ جناب یہ آگ میں ہاتھ ڈالیے نا، بسم اللہ کریں ہاتھ ڈالیں. آپ نے کہا دماغ تیرا صحیح ہے، آگ میں ہاتھ ڈالو. تو کہا کیوں نہیں ڈال رہے ہیں آپ نے کہا یہ جلاتی ہے. کہا نہیں وہ آپ نے کتابوں میں پڑھا، وہ آپ کو ایسی کسی نے کہہ دیا ہے، آپ ہاتھ ڈالیے. مجھے بتاؤ میرے بچوں، اسکول کے بچے پیارے پیارے، اللہ تمہارے والدین کو تمہاری خوشیاں دکھائے اور تم سے اللہ دین کا کام لے، اس پاکستان کی خدمت کا کام لے. مجھے بتاؤ اگر امی اگر چولہا جلا دے اور آگ جل رہی ہو تو دوسرا آ کر کہے کہ جناب اس میں ہاتھ ڈال دو، تو کوئی ڈالے گا؟ بچوں سے میں پوچھتا ہوں، ڈالے گا؟ وہ آدھا گھنٹہ نہیں یہ دکھنے میں گرم ہے، ہاتھ ڈالیے، بالکل برف کی طرح چیلڈ ہے، یہ ٹھنڈی ہے. یہ آپ کہیں گے اپنی بکواس بھائی، یہ عزت سے کہیں گے بھائی دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. توجہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آگ جلائے گی، وہ 10 دفعہ کہے گا یہ آگ نہیں جلاتی، لیکن آپ نے یقین کیا، اور جو اس جلانے کا جو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے، یقین بنا لیا، اس کے مقابلے میں وہ 10 گھنٹہ بھی رائے دے اس کے مخالف کہ یہ جلائے گی نہیں ٹھنڈا کرے گی، تو آپ نے اس کو رد کر دیا. یہ آپ کا یقین تھا، اور یقین کے نتیجے میں صبر پیدا ہوتا ہے. صبر کا معنی ہوتا رکنا. یہ جو آپ کا ہاتھ آگ میں جانے سے رکھا ہے نا، اس رکنے کی کیفیت کو اس یقین نے پیدا کیا ہے کہ یہ جلائے گی. تو جب جلانے پر یقین تھا تو ہاتھ رک گیا، اس کو کہتے ہیں صبر. تو صبر یقین کے بغیر نہیں آتا، صبر ایمان کے بغیر نہیں آتا، صبر عام دکانوں پر نہیں ملتا. جب تک خدا کے کہے اور رسول کے کہے پر یقین نہ ہو جائے، بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے ایسی مجالس کے اندر اللہ کی وحدانیت پر، حضور کے فرمان پر، اسلام کی حقانیت پر یقین پیدا کیا جائے. تو عقیدہ کہتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سادے انداز میں سمجھ لیے یقین. اور یقین کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا کہ یقین وہ جذبہ ہے، وہ فکر ہے، آپ کا وہ ارادہ ہے، وہ آپ کی پختہ وہ سوچ ہے، اور آپ کا وہ محکم نظریہ ہے کہ جس کے مقابلے میں 10 رائے بھی آ جائے آپ کہیں گے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، ریجیکٹ کر دیں. تو اس عقیدے کو، کہ اس بات کو کہ جس کے مقابلے میں کوئی بات سننا آپ گوارا نہ کریں، وہ ہے عقیدہ. اور مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت. اس بات پر کامل یقین کہ نبوت کا دروازہ مصطفیٰ کریم پر بند کر دیا گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبی ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی نہیں. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں. ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے
چند سچی یقینی باتیں ہیں رب کی طرف سے، جب بندہ اس کو دل سے، کیونکہ سچ اور یقین یہ دل کی صفت ہے، جب آپ چند باتوں کو سچ یقین کریں گے اور زبان سے اس کا اعلان کریں گے تو آپ مومن ہو جائیں گے۔ ایک میں بیان کے مسئلے پر کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر، پڑھتے ہیں۔ سادہ سمپل بات کر رہا ہوں تاکہ بنیاد آپ کو سمجھ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا کتابوں پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، یعنی ان اب دیکھیں یہ 7-8 چیزیں ہیں، ایمان اللہ پر، ایمان فرشتوں پر، ایمان سارے رسولوں پر، ایمان ساری کتابوں پر، ایمان تقدیر خیر و شر پر، ایمان آخرت پر۔ اب دیکھیں 7-8 چیزیں ہیں، یہ 7-8 قسمیں اور ٹائپس ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ کتاب خدا نہیں ہے، کتاب خدا نہیں ہے، اور فرشتہ کتاب نہیں ہے، رسول فرشتہ نہیں ہے، قیامت کتابیں نہیں، یہ الگ الگ قسمیں ہیں، یہ الگ الگ قسمیں ہیں لیکن قبول میں ایک ہی ہے۔ جب یہ 7-8-10 جتنی چیزیں سب کو اکٹھا جب آپ قبول کریں گے تو مومن ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ خدا کو تو مانے آمنت باللہ، فرشتے کا انکار کرے کافر۔ بھئی اللہ کو تو مان لیا نا، اور فرشتوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے کہا تجھے کہاں سے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ کہا قرآن کی آیتوں سے۔ ہم نے کہا وہیں سے پتا چلا، فرشتے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں اور آخرت بھی ہے۔ تو یہ ذرا باریک سی بات جو میں محسوس کرتا ہوں تاکہ گراس روٹ سے اس موضوع کی اہمیت کو بنیاد سے ہم سمجھیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے 7-8 چیزیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ایمان کی بات ہو چکی، یقین، و ملائکتہ، و فرشتوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور میں نے لایا ایمان کتابوں پر۔ تو کتاب فرشتہ نہیں ہے، کتاب خدا نہیں ہے، لیکن ان سب کو اکٹھا مانا جائے گا۔ کسی نے خدا کو مانا اور فرشتوں کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ کسی نے خدا کو مانا اور آخرت کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ یہ 7-8 چیزیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے میں الگ الگ ہیں، قبول میں ایک ہے۔ جب یہ اکٹھا جمع ہوتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں گریجولی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، KG1 سے ہم کلاس 1 کی طرف چلیں گے، ادھر ہی نہیں گھومتے رہیں گے تاکہ اپنا علمی مقام تھوڑا بلند کریں۔ تو ہم نے یہ بات سمجھ لیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سمجھ لیا کہ مومن ہونے، ایمان ہونے کے لیے کتنی چیزوں کو سچ جاننا ضروری ہے، 2۔ تیسری چیز، جن چیزوں کو سچ جاننا ہے وہ کافی ہے، وہ بیان اور تعارف میں الگ الگ ہے، قبول میں ایک ہے، ماننے میں وہ ایک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے میرے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ لفظ بول دیں یاد ہو جائے گا۔ یہ مدرسہ لگا ہوا ہے، علم دین کا مدرسہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضروریات یعنی دین کی وہ ضرورت جس کو قبول کیے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں، بعد میں آپ اس کو کاغذ پر لکھ بھی سکتے ہیں۔ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ باتیں جو قرآن کی محکم آیات، محکم آیات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آیات اپنے سبجیکٹ، موضوع، پیغام کے اعتبار سے 2 قسم کی ہیں۔ ایک ہے متشابہ، جس کا لفظ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن معنی اور میننگز اور اس کا مفہوم اتنا پوشیدہ ہے کہ ایک ترجمہ کرو تو شک دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے الف لام میم، کیا معنی کریں گے؟ جو بھی معنی کریں گے شک آگے بڑھے گا، تو اس کو کہتے ہیں متشابہ، جس میں ڈاؤٹ لگتا جائے گا۔ عقیدہ متشابہ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جس کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ عقیدہ ہمیشہ محکم آیات میں آتا ہے۔ محکم میرے بچوں، بزرگوں، بڑے بھائیوں، ان آیات کو کہا جاتا ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ ہی دماغ پر غور کیے بغیر وہ اپنا معنی خود ہی بتا دیتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس میں کیا سمجھنا؟ اللہ ایک ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ تو ضروریات دین کس کو کہیں گے میرے دوستو بزرگوں؟ عام شور شرابے سے ہٹ کر وہ
قرآن کی وہ آیات جو محکمات ہیں، ابھی میں آسان کر دوں گا، احادیث متواترہ اور اجماع امت، ان تین سورس سے، قرآن کی محکم آیات سے، حدیث متواترہ سے اور اجماع امت سے جو بات ہم تک پہنچے گی اس کا انکار کفر ہوگا، اور اس کو قبول کرنا ایسے ہی ضروری ہوگا جیسے خدا کو ایک یقین کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ یہ میں نے کیوں تشریح کی ہے تھوڑی سی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو قرآن کی واضح محکم آیات سے بات ہم تک پہنچے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے پہنچے، اور جو بات ہم تک پہنچی ہے اجماع امت، 14 صدی سے امت نے کہا ہاں اس کا یہی معنی ہے، یہی معنی ہے، یہی معنی ہے، یہی معنی ہے، تین ذریعوں سے جو بات ہم تک پہنچے گی، جو بات ہم تک پہنچے گی اس پر ایمان لانا، قبول کرنا ایسے ہے جیسے خدا کو ماننا۔ تو حضور سید عالم کو آخر النبی تسلیم کرنا اس معنی میں کہ حضور کے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن قیامت اور رسول اللہ کے دور کے درمیان کوئی نیا اس بات کو قبول کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت اور نبوت کے بعد قیامت تو آئے گی۔ اب آپ کے اعلان کے بعد 10 لاکھ سال بعد قیامت آئے، 1 لاکھ سال بعد قیامت آئے، توجہ ہے، 50,000 سال بعد قیامت آئے، ہمیں تعداد سے مقصد نہیں ہے، جب بھی قیامت آئے، یعنی حضور کے اعلان اور بعثت کے بعد سے لے کر قیامت کے درمیان جتنا ڈیوریشن ہے کائنات ختم ہونے تک، اس دوران صرف رسول اللہ کی رسالت رہے گی، کوئی نئی وحی، نئی کتاب، نیو نبی درمیان میں نہیں آئے گا۔ یہ بات کو قبول کرنا ضروریات دین سے ہے، اور اس بات کو قبول کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک یقین کرنا ضروری ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، میں اس کو اب دوسرے طرز سے بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ بات تھوڑی مشکل ہو گئی تو میں دوسرے طرز سے میرے دوستوں بزرگوں بیان کرتا ہوں۔ مثلا غور کریں، آپ کے گجرانوالہ میں ایک شخص آئے، بفرض محال میں عرض کر رہا ہوں بلا تشبیہ، ایک بندہ آئے اور وہ کہے میں مسلمان ہوں، توجہ ہے، بڑی اہم بات ہے، میں مسلمان ہوں، تو بھائی جو اپنے آپ کو حضور مسلمان کہے گا تو اس کو کافر کون کہہ سکتا ہے؟ توبہ توبہ، کیونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا ضروریات دین سے، اور کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے۔ ڈاما ڈولا نہیں ہوگا کہ صوفیہ نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی۔ ہاں یہ علم، مفتی صاحب تشریف فرمائے، علم کلام کے استاذ ہیں، یہاں پر کئی میرے اساتذہ علماء موجود ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کافر کو کافر سمجھنا یہ ضروریات دین سے ہے، کیونکہ کافر کو نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے۔ اس کو کافر کو مسلمان سمجھا تو بندہ خود کافر ہو جائے گا معذاللہ۔ اور مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروریات دین سے، کیونکہ مسلمان کو معذاللہ اگر مسلمان نہ سمجھے، کافر سمجھے تو بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ ٹیکنیکل کچھ باتیں لاجیکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا دماغ کھولیں، اور چند منٹ زیادہ لمبا نہیں کرتا، لیکن اس علماء بزرگوں کی تقریریں سنتے، لیکن جو میرے جیسے چھوٹا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے بڑے بزرگوں کی تقریریں سمجھ میں آئے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی یہ شوری کرتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، لبیک لبیک، یہ کرتے رہتے ہیں، نہ، یہ جذبے کے پیچھے ایک ضرورت ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال دے ہمارے لیے، لیکن اعتدال کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگو، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر النبی، میں نے کہا تھا کہ گجرانوالہ کے اندر، یہ گجرانوالہ بڑی مقدس زمین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام فرید ہزاروی صاحب، اللہ، جس سے خارجیت تھرتھراتی تھی۔ ہاں میں نے آپ کی زیارت کی جب میں مرکزی جماعت اہل سنت میں تھا، قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ کراچی میں، تقریباً 8 مہینہ میں مرکزی جماعت اہل سنت میں رہا، تو ملتان میں مفتی صاحب سے کبھی کبھی اپنے اس جذبے کا صرف گواہ بنانے کے لیے کہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو ملتان شریف کے اندر قائد ملت اسلامیہ نے کنونشن رکھا تھا، ادھر میں نے حضرت شیخ الحدیث غلام فرید ہزاروی صاحب رحمہ اللہ کی زیارت کی تھی۔
اور میں نے ان سے ایک کاپی پیش کر کے اپنے لیے دعائیں مغفرت لکھی، وہ آج میرے پاس ہے۔ اور پھر یہ نباز قوم و ملت بقیت السلف فخر الخلف ثانی امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو داؤد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کا یہ علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اکابر ہیں کہ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، تو غور کریں ذرا۔ گجرانوالہ کے اندر کوئی شخص آئے بفرض محال آئے اور وہ کہے جی میں مسلمان ہوں، تو میں نے ابھی آپ کو یہ کہا کہ جو خود کو مسلمان کہے اس کو مسلمان یقین کرنا ہم پر ضروری ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی عملی قول فعل والی زندگی میں کوئی ضروریات دین کا انکار نہ آئے، اس کی عملی زندگی میں بھی اسلام نظر آئے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ مسجد میں، مجھے یہ بتائیے، آپ تھوڑا اور آسان کروں، آپ کسی کو مسجد میں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو کیا معاذ، آپ سے مراد ایک فرضی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، ایک بات کر رہا ہوں بیان کے حوالے سے، لوگ بڑے نازک فوراً پکڑتے ہیں، آپ مسجد میں کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو بندے کا ذہن کیا اس کے ہندو ہونے کا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، فوراً مسلمان ہونے کا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو مندر میں دیکھیں تو ہندو ہونے کا ہے۔ تو بندہ اپنے ایمان کو کب ثابت کرے گا؟ اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ ایک بندہ خود کو مسلمان کہے لیکن زبان سے ایسے جملے بول دے، ایسی جگہ پر پایا جائے جہاں سے ضروریات دین اور ایمان کا انکار لازم آتا ہے، تو اب اس کو زبان سے مسلمان کہلانا کافی نہیں، اس لیے کہ اس دعوے کی دلیل ہی جھوٹی نکلی، اس لیے کہ دعویٰ تو پاکیزہ تھا ایمان کا لیکن زبان سے تو کفر بک رہا تھا اور وہ کفار کی تعظیم کے اندر لگا ہوا تھا اسلام کے خلاف۔ تو اس وجہ سے اس کا کلمہ پڑھنا یا اس کا مسلمان کہنا ہمارے لیے حجت۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا آگے چلیے۔ ایک بندہ آئے گجرانوالہ کے اندر اور وہ خود کو کہے میں مسلمان ہوں، کیا کہے؟ معذرت کے ساتھ بفرض محال علیہ باللہ وہ کہے نقل کفر نباشت کہ میں یہ صرف بیان مسئلہ اور تردید کے لیے، یہ بیان مسئلہ اور تردید کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی تفہیم کے لیے۔ وہ یہ کہے شخص علیہ باللہ کہ میں مسلمان ہوں، لیکن علیہ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار اس کلمے سے توبہ ہے، لیکن صرف تردید کے لیے اور ایمانیات کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن خدا کو نہیں مانتا، تو کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے تو ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہوں۔ آپ کہیں مسلمان کہلوانا ضروری نہیں، رب کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آگے چل کر وہ یہ بات کریں کہ میں اچھا یہ ضروری ہے تو میں رب کو مان رہا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، رب کو بھی مان رہا ہوں، اللہ کو مان رہا ہوں، علیہ باللہ نقل کفر کو، لیکن ایک نہیں مان رہا۔ آپ اب بھی مسلمان نہیں ہیں، اب بھی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ رب کو ماننے، ایمان کے لیے رب پر ایمان ضروری ہے، اور رب پر ایمان کا مطلب ہے رب کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی ہم سے کہے ہم مسلمان ہیں لیکن معاذ اللہ وہ حضور کا انکار کر دے تو آپ کہیں گے یہ مسلمان نہیں، لیکن وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، حضور کو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، توجہ ہے؟ آپ کہیں گے پھر بھی نہیں، اس لیے کہ ایمان کے لیے رسالت کو قبول کرنا ضروری ہے، اور رسالت رسول اللہ کی قبول کرنے کے لیے حضور کو آخری نبی تصور کرنا ضروری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عام عقیدہ، بولو یہ عام عقیدہ نہیں ہے، یہ ضروری عقیدہ ہے۔ ایک بچہ مجھ سے کسی محفل کے اندر یونیورسٹی میں پوچھنے لگا حضرت آپ نے یہ جملہ کہا، بس اس کے بعد میں قرآن کی آیت کی طرف چل کے بات ختم کرتا ہوں، غور کیجئے۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، عز اسمہ، اور ایک ہے، کیونکہ ذہن ابھی تازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا مولانا صاحب ایسے ضروری ہے جیسے خدا کو ایک ماننا؟ میں نے کہا ہاں یہی کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں خدا کو ایک ماننا اور کہاں رسول کو آخری ماننا؟ میں نے کہا میں سمجھ گیا، تو ذات کے فرق کی وجہ سے شک میں پڑ گیا کہ وہ بات منسوب ہے رب العالمین کی طرف، خالق کی طرف، اور یہ بات منسوب ہے اس کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی
سید الانام کی طرف. تو ذات کی فرق کی وجہ سے شاید کوئی ڈاماڈول ہو رہا ہے، لیکن میرے بچے مجھے یہ بات بتا، تجھے یہ کہاں سے پتا چلا کہ خدا ہے اور ایک ہے؟ وہ کہے گا محکم قرآن کی آیتوں سے، رسول اللہ کی متواتر حدیثوں سے اور اجماع امت سے. تو میں نے کہا وہی سورس سے یہ انفارمیشن، یہ بات بھی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اللہ کے آخری. میں ادھر اس لیے گھوم رہا ہوں، ادھر اس چکر ادھر لگا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کی حیثیت پتا چلے کہ حضور کو آخر النبی خاتم النبیین تسلیم کرنا یہ اتنا ضروری ہے جس سے اللہ رب العالمین کو ایک یقین کرنا. سمجھ گئے؟ اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. اس حوالے سے ایک بات میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب آج کل بڑے احسن انداز میں مرزائیوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں سہولتکار بیچ میں لوگ آتے ہیں، اور میں جاوید غامدی صاحب سے کوئی بغض نہیں رکھتا، ان کو بڑا قابل برداشت. آج 3 تقریریں انشاءاللہ جگہ جگہ پر میں ان کے نظریے پر اپنی رائے پیش کروں گا. دیکھیے اس لیے کہ کالج یونیورسٹی کے بچے بیٹھے کہتے جاوید غامدی صاحب بڑے پولائٹ ہیں، بڑے ہمبل ہیں. توجہ ہے، میرے پاس اس موبائل میں ویڈیو موجود ہے فکر فرائی کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کرنا یہ رب کی توہین ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ یعنی وسیلہ جو قرآن و سنت سے ثابت اور امت کا توارث سے یہ طریقہ رہا ہے، زمانے سے یہ طریقہ رہا ہے، کسی فقہ میں اختلاف نہیں، کسی مشرب میں اختلاف نہیں. یہاں تک کہ جو لوگ توسل کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جرت کر کے یہ بات نہیں کرتے، تعویل ان کو کرنی پڑتی ہے. لیکن غامدی صاحب ایک فکر دیتے ہیں، کیونکہ مڈل مین کو سمجھیے سارا گند مرزا پر تو پھینک ہی رہا ہے اور پھینکنا چاہیے، لیکن جو مرزا تک راہ ہموار کرتا ہے اور ذہنوں میں ڈاؤٹ کرتا ہے اور ان بزرگ علماء کو بدنام کر کے، ان کی تحریکوں کو بدنام کر کے نوجوان نسل کے دلوں کے اندر منکرین ختم نبوت کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تعاقب ضروری ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ختم نبوت کے اندر کام تقریر کر رہے ہو، امت کو یہ پتا ہے حضور آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو لوگ وہاں راہ بنا کر نوجوانوں کے لیے مسلمانوں کے نظریے کو شدت پسندانہ اور منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل یہ وہ خطرناک لوگ ہیں جو امت کو شہر رگ سے کاٹنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے جاوید غامدی صاحب کا رویہ پیش کرتا ہوں. وہ کتنے نرم دل ہیں. وہ اتنے نرم دل ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت آخر النبی ہونے پر قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ ایک انٹرویو تو بڑے انہوں نے کہا کہ جناب 100 آیات ہیں. کیا کہا؟ مان لیا جی، بات بالکل ٹھیک ہے. ہم مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم بندہ غلط ہو بات ٹھیک کرے لیکن ہم ٹھیک بات کا انکار نہیں کریں گے. ہمیں بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ہم کسی کی ٹانگ میں نہیں لگے ہوئے. لیکن اگر کوئی بات عقیدے کے خلاف آئے گی تو اس کی طرف چلنا شرارت نہیں ہے، وفاداری ہے. چوکیدار اگر رات کو ڈیوٹی دے اور ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھے تو اس کے غصے والا نہیں کہتے، اس کو مالک کا وفادار کہتے ہیں. تو میں اپنی ضمیر کی وضاحت کر چکا ہوں. ہم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، ہم تفرقہ پسند نہیں کرتے، لیکن ایک منفی رائے بیچ میں آئے تو جب غامدی صاحب ہر سوراخ میں انگلی مارنا پسند کرتے ہیں تو اتنی اجازت ہمیں بھی ہو کہ ہم غامدی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ اپنی معروضات بھی پیش کر سکیں. جاوید غامدی صاحب کتنے نرم دل، کتنے سوفٹ، کتنے نرم بات کرنے والے ہیں، ذرا دیکھیے آپ. اور دوسرا رویہ ذرا دیکھیے. کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کے آخری نبی اور ختم نبوت ہونے پر غامدی صاحب کتنی آیات ہیں؟ کہتے 100. ٹھیک ہے. دوسرا کلپ، کیا قادیانیوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا؟ جی کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ان کا حکم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے. بات سمجھا؟ ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے غامدی صاحب؟ وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ایک بندہ جس کے والد یا بھائی کو کوئی قاتل قتل کر دے
وہ سیشن کورٹ سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچ جائے، جج کے سامنے ساری گواہی دلائل ایویڈنس متحقق ہو جائے کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا قاتل ہے، اور جس کے لوگ مارے گئے ہیں وہ مظلوم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جج صاحب فائل کو بند کر کے اس سے پوچھیں ہاں تو قاتل ہے؟ وہ کہتے نہیں حضرت میں تو قاتل نہیں ہوں۔ جج صاحب لکھ دیں کہ بھائی یہ قاتل نہیں، اس کو بری کرو، تو مظلوم چیخیں گے بھائی کیوں بری کرو؟ وہ بھائی جب یہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو قاتل کہہ نہیں رہا، ابے منہ سے سننا یا تو جج ہے، دلائل سے فیصلہ کرے گا تو کہ یہ قاتل ہے کہ نہیں۔ تو مرزائی اگر اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہہ رہا ہے، یہ ہزار لیکچر اس کے کفر، الہات، رسول اللہ سے برابری، سرکار کی نبوت کا انکار، نئے قرآن کے نزول، وحی کی بات، انبیاء کی توہین، سپریم کورٹ کے جج فائز عیسیٰ کا 2024 کا دسمبر کا فیصلہ، یہ ساری ایویڈنس موجود ہیں، اور آئین میں یہ بات ڈکلیئر ہے، اس کے عقیدے سے ثابت ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، نان بلیور ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن تم کہو نہیں دلائل سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے نہیں مانتا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے بتائیے، ورنہ تو عدالتیں بند کرے، چور کو کہہ دے کہ بھائی چور ہو تم نے چوری کی ہے، وہ کہے کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، بھائی چھوڑ دو، بھائی کے بعد رنگے ہاتھ پکڑا ہے اس کو، یہ 4 گواہ موجود ہے، گواہ کو لے کر کیا کرنا ہے، وہ اپنے منہ سے مان ہی نہیں رہا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں ذرا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب آپ دیکھا پورے فورم کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر وہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا غامدی صاحب اگر کوئی اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو بالکل ہم اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس کی کوئی تحریر، اس کی کوئی تقریر، اس کی عملی زندگی میں ایسی چیز نظر آ جائے جو دین کی بنیادی چیزوں کا انکار ہو تو پھر اس کو مسلمان سمجھنا کفر ہوگا اور اس کو کافر سمجھنا ایمان۔ بات سمجھا؟ بس میں تقریر سمجھتا ہوں بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ صرف مقدمہ ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے ختم نبوت کی بحث کو سمجھا۔ سنیے میرے دوستو یہاں پر ایک بات، آپ نے ادھر جاوید غامدی صاحب کا نرم لہجہ دیکھا؟ نہیں ہم کچھ نہیں کہتے جو اپنے آپ کو، اب یہی لہجہ مسئلہ توسل پر آئے، قادیانیوں کے لیے دیکھیں لہجہ کتنا نرم ہے، یہی مسئلہ وسیلے پر آ جائے، یہ جو انبیاء اولیاء کو وسیلہ پیش کرتے ہیں یہ خدا کی توہین کرتے ہیں۔ تو جاوید اس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، تو خود مانتا ہے 100 آیتیں ہیں حضور کے آخری نبی ہونے پر، اب قرآن ایسی سچی کتاب ہے، 100 نہیں ایک آیت کا ٹیکسٹ عبارت نہیں، اس کے اشارے کا بھی کوئی انکار کرے گا تو بدترین کذاب اور کافر ہوگا۔ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے تو جو قرآن کی اشارے نہیں، ایک مستقل پوری آیت نہیں، حضور 2 نہیں 3 نہیں، حضرت صاحب 10 نہیں، 100 آیتوں کا جو انکار کر دے اور تو کہتا ہم کچھ نہیں کرے، اور جن کے پاس دلائل براہین 14 صدیوں کے توارث کے ساتھ مسئلہ توسل جو صرف باب فضائل کا ہے، ضروریات دین کا نہیں ہے، اس کے ماننے والوں کو تو گستاخ کہہ دے اور 100 آیتوں کے انکار کرنے والوں کو کچھ نہ کہے، ہم تجھے مسلح امت نہیں غدار اسلام۔ ویڈیو دینا میری ذمہ داری ہے اور یہ کوئی نخرہ نہیں۔ ابھی آپ جائیے بڑے ہوش سے، کوئی تقریری زور اور دبستی نہیں، ان کے بچوں آ کر بڑی غامدی صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیجئے، ہم نے کبھی منہ نہیں بند کیا، نہ ہم کسی کے ذاتی مخالف ہیں، لیکن ابھی اس کے فکر فرائی پیج پہ چلے جاؤ فیس بک پر اور اس کی رولنگ کرنا شروع کر دو۔ غامدی کے لیے ابھی آپ جو میں نے جملے کہیں یہ لکھیں، نہیں ملے فقیر سے رابطہ کرے، فقیر آپ کو مہیا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں غامدی صاحب منکرین ختم نبوت کے لیے آپ کتنے سافٹ ہو جاتے ہیں، اور امت کے مسئلے کے لیے لفظ وسیلہ پر کہتے ہیں یہ خدا کی توہین۔ تو جب خدا کی توہین ہوئی تو یہ توہین کرنے والے ہوئے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت اور قرآن کی 100 آیتوں کے انکار کرنے والوں کو ہم تو کچھ نہیں کہتے کہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کریں۔ توجہ ہے آپ کو؟ سمجھا میری بات سمجھ رہے میرے دوستو؟ دوسری بات، جاوید غامدی صاحب یہاں پر ایک بات اور کرتے ہیں، اپنی کتاب میزان وغیرہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آخر مرزا کو کیا خارش تھی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں،
یعنی مرزا کو ایسی کیا وبا پڑ گئی تھی کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو غامدی صاحب سیدھی سیدھی بات کہ اس کو مالی خولیا تھا، وہ بدکار تھا، وہ لالچی تھا، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور میں نہیں کہتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، آگے کسی کانفرنس میں آئی ہے. ابھی آپ سپریم کورٹ لکھیے 2024 فائز عیسیٰ کا فیصلہ مبارک ثانی کا، اس کی پی ڈی ایف ہم نے نیٹ پر ڈالی ہے اور ہر مسلمان کے موبائل میں پی ڈی ایف ہونی چاہیے. توجہ ہے آپ کو؟ ہر مسلمان کے موبائل میں وہ بولو پی ڈی ایف ہونی چاہیے. یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا یہ 11 صفحے کا یہ فیصلہ ہے جو یہ سپریم کورٹ نے کب لکھا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ یہ لکھا ہے 24/7/2024 کا پہلا فیصلہ ہے اور اس کے بعد اس کو ریوائیو کیا 3 ججوں کے ساتھ. فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں کے اندر انہیں فیصلے. میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے، لیکن قائد اہل سنت والی سیاست کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب نے کسی سیاسی تنظیم کے خلاف فیصلہ دیا، ان کا آپسی جھگڑا ہو، بھائی نہ میں آپ کی ہاں میں ہوں نہ ہوں، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے مبارک ثانی پر فیصلہ کیا. مبارک ثانی وہ ہے کہ جو مرزا بشیر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر پڑھا رہا تھا. اور پاکستان میں قانون امتناع قادیانیت، اس میں یہ ہے کہ قادیانی جب نان بلیور ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کی کسی بھی شناخت کو استعمال نہیں کریں گے. کان کھولو، ہپاؤں پہ ہاتھ لگا، اس ضرورت کو ذرا سمجھو. وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہیں گے. توجہ ہے؟ وہ قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کو اس کو سنت ابراہیمی نہیں کہیں گے. وہ میناریں نہیں لگائیں. یہ کوئی گورا وہاں پر بیٹھ کر جرمنی میں بیٹھ کر یا ناروے میں بیٹھ کر جو میرے دانت چبا رہا ہے، میں ایک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا فرد ہوں اور میں اپنے آئین کی بات کر رہا ہوں. میں گردن کاٹنے کی بات نہیں کر رہا، میں گھر جلانے کی بات نہیں کر رہا، میں ڈنڈا مارنے کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو ہمارا سیکولر ادارہ، سپریم کورٹ وہ لکھ رہا ہے، مذہبی ادارہ نہیں ہے، ایک سیکولر ادارہ ہے، وہ تحقیق کر کے یہ بات لکھ رہا ہے. توجہ ہے؟ امتناع قادیانیت کے قادیانی مسلمانوں کی کوئی شناخت اختیار بولو نہیں کر سکتے. آئیڈنٹیٹی یہ فیصلہ ہے. اس میں پہلے آپ انشاءاللہ نوٹ کریں گے تو آپ کو ملے گا، اس میں فائز عیسیٰ صاحب نہ مفتی ہیں، نہ شیخ الحدیث ہیں، نہ مفتی اعظم ہے، ایک عام سا بندہ ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے خود کہا کہ مبارک ثانی کا فیصلہ لکھتے وقت مجھے غلطی ہوئی. لفظ موجود ہے. اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے ادارے کی یہ فقیر بات کر رہا ہے، ایک شہری طالب علم ہونے کی حیثیت پاکستانی ریکارڈ ہو رہا ہے. تو لہٰذا علماء کا شکریہ اور ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے کتابیں مہیا کی. اس کے بعد انہوں نے مرزا کی تقریباً 11 حوالے دے کر کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ کر میں حیران رہا کہ یہ شخص تو انبیاء کو بھی گالیاں دیتا تھا. میں اگر لکھ دوں کرسچن برادری کے بارے میں کہ اس نے حضرت سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے تو دل آزاری ہوگی، میں نہیں لکھوں گا. اور نیچے اس نے ٹک 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 کر کے روحانی خزائن کے 10 سے 11 حوالے دیے. تو میرے بھائیوں یہ کوئی الزام نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی جو ہم تھوپ رہے ہیں. یہ ذرا سمجھیے. آپ کو کسی کا نعرہ کی آواز تھوڑی سخت لگ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غصے کا اظہار ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کی خدمت میں بات کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ ایک الگ تقریر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیاں کیا ہے، انکار ختم نبوت پر اس کی بلائیں کیا ہے. اس نے حضرت عیسیٰ پر اتنا جھوٹ باندھا، کہتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے. میں نے ایک عیسائی سے مل کر کہا، میں نے کہا انجیل میں بھی پڑھتا رہتا ہوں مطالعے کے لیے، کبھی تمہارے پاپ سے میں نے پوچھا کہ تمہارے انجیل کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ کے اندر، یہ اولڈ میں کوئی ایسی عبارت ہے؟ کہنے کا بکواس کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ قادیانی جس کو برٹش کے اندر تم سپورٹ کرتے ہو، یہ تو کہتا ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اکثر جھوٹ بولا کرتے تھے معاذ اللہ. یعنی حضرت عیسیٰ کو گالی دینے کے لیے اس نے جھوٹے الزامات انجیل پر لگائے، جبکہ انجیل میں بھی وہی نہیں ہے جیسا اس نے عیسائیوں پر وہ جھوٹے الزام لگائے.
توجہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک تفصیل طلب ہے، میں آپ کے اندر ایک چنگاری چھیڑ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر آپ تحقیق کریں، علماء کی خدمت میں آئیں اور غور کریں۔ توجہ ہے؟ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ غامدی صاحب کیونکہ مڈل مین ہے ان کے حوالے سے، غامدی صاحب سارا ملبہ اٹھا کر بزرگوں محی الدین ابن عربی کے سر پہ ڈالتے ہیں، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی صوفیوں کو بہت پڑھتا تھا، محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیخ اکبر کو پڑھتا تھا، ان کی کتابوں کی وجہ سے اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ تصوف میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دراصل غامدی صاحب پرانے وہابی ہیں، معذرت کے ساتھ میں گالی نہیں دے رہا، ہاں یہ پرانے وہابی ہیں، تو اس لیے یہ امین اصلاحی کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ انہوں نے دورہ حدیث وغیرہ جو کیا، ادریس کاندھیلی، ان کی پوری حالات زندگی ہے، تو ان کے اندر الہاد کے ساتھ ساتھ سیکولرزم کے ساتھ ساتھ وہ وہابیت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب بات ہمارے کسی سنی کی آتی ہے نا، تو یہ پھر جیسا تحریک لبیک کی آ گئی یا کسی سنی تنظیم کی آ گئی، نورانی صاحب رحمہ اللہ کی آ گئی، تو یہ پھر بغیر پانی پلائے ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی بات آپ سمجھ لیجئے ختم نبوت کی تحریکیں جو دیوبندی علماء کی ان کی آ جائے تو وہاں ان کی سخت زبان نہیں چلتی ہے، تو دراصل جو پرانا زخم وہابیوں کو سنیوں کی طرف سے لگا ہوا ہے نا، تو وہ سارا مل جل کر پھر وہ اپنی پالیسی بنا کر آگے نکالتے ہیں۔ یہ سمجھ کر بات کر رہا ہوں آپ سے، کیسے ذرا غور کریں، دیکھیں وسیلے پر غصہ نکالا۔ اب تصوف پر، کیونکہ کون سا طبقہ ہے جو ولیوں کے اوپر دانت چباتا ہے، تو کہتے ہیں تصوف ایک اسلام کے مقابلے میں ایک محاذی نیا دین ہے، یعنی ایک مقابلے کا دین ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تصوف کو پڑھ کر، میں ان کی باتوں کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں، لب لباب اور مال اور انجام یہ نہ نکلے تو مجھے سزا دے۔ ان کے 4-5 صفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کو خراب کرنے والی چیز تصوف تھی۔ اس نے محی الدین ابن عربی کی کتابوں کو سمجھ کر، کیونکہ صوفیہ نے ختم نبوت کو نہیں مانا ہے معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، تو ادھر چل پڑا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرزا کو بچا رہے ہیں اور سارا ملبہ گرا رہے ہیں حضرات صوفیہ پر۔ ٹھیک ہے، اب پوچھئے، وہ کہتے ہیں نا عربی میں کہ گھر والا خود سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مرزا سے پوچھئے کہ مرزا غلام قادیانی تجھے کیوں شوق آیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا؟ توجہ ہے، کیوں خارج ہے؟ تو مرزا خود کہتا ہے، غامدی صاحب اس لیے کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں غامدی دیوانہ، عبداللہ کا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ تو خود مرزا غلام احمد قادیانی، بڑی قیمتی باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں ہٹ کر، خود مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات کرتا ہے کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا میری نبوت کی دلیل ہے۔ ارے حضرت عیسیٰ فوت ہو یا زندہ ہو تو اس سے نبی ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ بھائی حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے سے تیرا نبی ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ توجہ ہے میری بات۔ اب جب اس دور میں علماء نے پکڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کام کریں گے، تو کہتے ہیں میں مہدی ہوں، تو کہتے ہیں یہ مہدی یہ کام کرے گا، تو کہتے ہیں عیسیٰ ہوں، تو یہ۔ اور ایک بات غامدی مرزا یہ بھی کرتا ہے کہ کشمیر میں ایک قبر ہے جس کے تختے پر لکھا ہے عیسیٰ، تو میں نے کہا کشمیر تو دور ہے، گجرانوالہ کے قبرستان میں 100 قبریں موسیٰ عیسیٰ ادریس نام کی ہوگی، تو کیا ان کو نبی مان لیں گے؟ توجہ ہے آپ کو؟ اب عجیب سی بات دیکھیں، مرزا کہتا ہے کشمیر میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب جب دی گئی تو وہ پھر رات کے وقت اٹھے، وہاں سے نکلے، نبی کبھی بھی کفریہ جملہ نہیں بولے، اس لیے کہ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا اگر تم یہ کام لے آؤ تو میں جھوٹا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی حق کو غلط جاننا یہ غلط ہے، جس کو کہتے ہیں رضا و کفر بالکفر، جسے معاذ اللہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں نا تو جا کر یہ کر کے دکھا دے تو میں فلاں عقیدے والا ہو جاؤں، توبہ توبہ توبہ، وہ اسی وقت ہو گیا۔ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر تو یہ ثابت، مناظروں میں بعض لوگ علم نہیں ہوتا، کہتے اگر یہ ثابت کر دو تو میں یہ ہو جاؤں گا تیرے ہاتھ پر، تو وہ اسی وقت ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفر کفرن، کفر پر رضا اسی وقت بندے کو کافر کرتی ہے، تو یہ جملہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو مرزا کا یہ کہنا کہ اگر حیات مسیح ثابت کر دو تو میں نبوت سے دستبردار، تو اس قانون کے تحت تو جناب وہ کفر تو ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ
مرزا نے اپنی جھوٹی نبوت کی بیس اور بنیاد تصوف کو نہیں بنائی تھی، وفات عیسیٰ کو غامدی صاحب آپ تو سارا ملبہ تصوف پر ڈال رہے ہیں، لیکن جس نے یہ کام کیا ہے وہ ملبہ تصوف پر نہیں ڈال رہا، وہ حیات اور ممات عیسیٰ پر ڈال رہا ہے۔ اب آ جائیے فتوحات مکیہ دیکھیے، شیخ محی الدین عربی کی کتاب دیکھیے، سرکار تاجدار گولڑا کو دیکھیے، سرکار امام ربانی کو دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، غوث اعظم کو دیکھیں، ان کی کتابیں اس بیان سے بھری ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو جو مرزا کی جھوٹی نبوت کی وجہ تھی، اس کو تو تصوف کے تمام ائمہ نے فٹ بال کی طرح کک ماری ہے، تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ مرزا کی جھوٹی نبوت کی وجہ صوفیہ بنے؟ بات سمجھ گیا؟ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور آخری بات کر کے یہاں پر بات کو میرے دوستوں بزرگوں ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم فرقان حمید نے ایک بات کی ہے، دو بندوں سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، کن سے؟ جن کی دو غلطیاں ہوں تو خدا پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا، توبہ توبہ توبہ، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا ہی میں ان کے لئے دروازہ بند، اللہ یہ کہ رب فضل فرمائے اور وہ سچے دل سے توبہ کرے اور نکلنے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ، ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے پہلا وہ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ لوگ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ، میرے محبوب رسول مکرم خاتم النبیین نے جب حق کو حق ظاہر کر دیا اور باطل کی پستی ظاہر کر دی، حق کو واضح کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص رسول سے دشمنی کرے تو کتنا بڑا تو ناشکرا ہے۔ جب رسول نے تیرے سامنے معجزات دکھا کر، جہاد کر کے، جنگیں کر کے، عقلی نقلی دلائل کے ذریعے تیرے سامنے تیرے عقیدے تیری زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا، چاہیے تھا کہ تو رسول پر ایمان لاتا، ان کے ہاتھ چومتا، ان کے پاؤں چومتا، ان سے جڑ جاتا، تو نے رسول کی مخالفت کر دی۔ اللہ کہتا ہے ایک، دوسرا کون؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرا وہ غدار جو مسلمانوں کی سوچ سمجھ سے ہٹ کر اپنی تیسری راہ نکالتا۔ اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو ادھر ہی دھکیلیں گے، ادھر ہی دھکا دیں گے جدھر وہ جا رہا تھا، اور وہ جہنم میں جا کر گرے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 4-5 منٹ کی بات غور سے سن لو، کسی کو ایکسپلین کرنے سمجھانے کے کنوے کرنے کے۔ دو لوگوں سے رب بہت ناراض ہوتا ہے، ایک رسول اللہ کا ناشکرا، ایک حضور کا ناشکرا۔ سرکار نے سب کچھ دکھا دیا، آقا فرماتے ہیں کہ ایک چراغ جلانے والے نے چراغ جلایا، اور یہ پرندے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے کیڑے، وہ اٹھ کر اس آگے رہا، پتنگے وہ آ کر اس آگ پر گرنے لگے۔ سرکار فرمایا اسی طرح میں تم کو کمر سے پکڑ رہا اور تم اس آگ میں گر رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایسے عظیم محبوب نبی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، ان پر ایمان لانے کی بجائے، ان کی تعظیم کرنے کی بجائے، انہوں نے تم پر اتنی مہربانیاں کی، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اتنی کوششیں کی، تم نے یکسر ساری چیزوں کی ناشکری کی اور اس نبی کے ساتھ مخالفت کی، اور پھر اس نبی نے جو پاکیزہ جماعتیں کھڑی کر دی، اس امت کے اجماع سے تم نے انکار کیا۔ رب کہتا ہے پھر میں تمہیں حق کی طرف آنے نہیں دوں گا، تم نے میری اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی۔ ایک تو مسلمانوں کی جمعیت اور گروہ سے تم ہٹے، وہ پاکیزہ لوگ جن کے راستے پر میں نے چلنے کے لیے کہا تھا صراط المستقیم، ان سے تم ہٹے، اور رسول کو تم نے چھوڑا، تو فرمایا تم جہنم میں جا کر گرو گے۔ اب آپ دیکھیے ختم نبوت دور پہلے دور سے لے کر آج تک امت اس بات پر کھڑی ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ جس نے معاذ اللہ اس سے ہٹ کر ارادہ کیا، امت نے اس کو کاٹ دیا۔ ایک بندہ آپ نہیں بتا سکتے کہ جس نے حضور کے ختم نبوت کا انکار کیا ہو
حضور کے خاتم اور آخری اس معنی میں کہ آپ کے پاس کسی کنڈیشن میں نبی نہیں آئے گا، انکار کیا ہو اور امت نے اس کو اپنا پیر بنایا ہو، امت نے اس کو اپنا امام بنایا ہو، اس امت نے اس کو اپنا چچا بنایا ہو، خونی رشتہ دار بنایا ہو، نہیں، امت نے کاٹ کر رکھا۔ تو پتا چلا اجماع امت کیا تھا کہ حضور سید عالم ایسے آخری ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی نیا نہیں آ سکتا۔ یہ امت کی اجماع رائے تھی۔ اس سے ہٹ کر جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کسی بھی جامعے میں کرنے کی کوشش کی، امت نے ان کو چھوڑا۔ تو لہذا قادیانیوں نے ایک تو رسول کی مخالفت کی، دوسرا یہ ہے کہ اجماع کے طرز کو بھی چھوڑا اور ہٹ گئے۔ یہ اتنی موٹی مثال میں نے قرآن سے آپ کے سامنے دی ہے اور حق کو واضح کیا ہے کہ ساری امت قرون اولیٰ پہلے دور سے لے کر آج تک کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ توجہ آپ کی؟ پھر کہتے ہیں نہیں، ہم حضور کے بعد مستقل نبی نہیں مانتے، بروزی نبی مانتے ہیں، یعنی وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے، حضور کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ ابے میں نے کہا حضور کی شریعت ہی پر عمل کریں گے تو نبوت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو علماء کر ہی رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب کتاب نہیں لائیں گے، جبکہ دوسری جگہ موجود ہے، یہ خود موجود ہے کلمۃ الفصل کے اندر مرزا بشیر میں، کہ پھر کیا قرآن رہا، وہ تو دوبارہ اترے گا، ٹھیک ہے۔ حضور سید عالم کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی محمد رسول اللہ ہے، معاذ اللہ، لیکن آپ یہاں پر یہ کفریات اپنی جگہ پر سری ہے جس کے بوجھ کو آسمان نہیں اٹھا سکتا، اس گناہ کو کوئی پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ توجہ، اور تقریر ختم۔ ہمارے کچھ بچے جرمنی پڑھنے جاتے ہیں، انگلینڈ پڑھنے جاتے ہیں، اپنے اے لیول کرنے کے لیے، آگے یونیورسٹی کے لیے، ماسٹر کرنے کے لیے، نام بھی مسلمانوں والے ان کے، شکل بھی مسلمانوں والی، پہلے آ کر آپ کہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ تو کوئی اگر سنی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے فلاں ولیوں کے تو نام سنے؟ تو ایک مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو یا کالج یونیورسٹی کا بچہ بھی ہو، چاہے وہ دین سے کتنا بھی فرض کریں دور ہو، لیکن جب وہ بزرگوں کا نام سنتا ہے تو احترام میں آتا ہے، وہ اس کو جانچ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی محبت اولیاء ولیوں یا علماء کی موجود ہے۔ تو مرزا کو بحیثیت اسی درجے میں، اگر وہ علماء کو پسند کرتا ہے تو بحیثیت عالم کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے بڑے عالم۔ اگر وہ سلسلے والا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی ہے، تو کہتے جیسے غوث پاک تھے نا ایسے یہ تھے۔ پہلے درجے میں یہ رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ پھر دوسرے درجے کے اندر کہتے ہیں جناب ایک جماعت مجددین کی ہوتی ہے، مرزا صاحب مجدد ہیں، آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا خود نہیں اڑتے، یہ اڑاتے ہیں، دوسری سیڑھی چڑھاتے ہیں۔ جب وہ بچہ پھر اس کو کہتے ہیں آؤ جناب کالج کی چھٹی تو جرمنی گھوم کے پھر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لے گئے کھانا مانا کھلایا، سب کچھ کیا، فالتو وقت کے اندر بٹھایا اور پھر بات چیت شروع کر دی، دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کام کیا، یہ کیا، وہ کیا، دراصل یہ امام مہدی ہے۔ اب وہ جیسا جیسا ایکسپٹ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سہولت، جب پیٹ کھائے تو آنکھیں شرمائے، جب پیٹ کھائے تو آنکھیں شرمائے، ویزا مل گیا، اسپانسرشپ مل گئی، یونیورسٹی اور کا خرچہ مل گیا، تو آگے جی ٹھیک ہے گیدرنگ میں آگئے، مرزا کے فضائل سنائے گئے، ایک درجہ آیا کہ جناب یہ عیسیٰ موعود ہیں، یہی وہ عیسیٰ ہیں جو آنے والے تھے، اور چوتھے درجے میں ہیں کہ یہی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ جملہ سن لیجئے، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ممکن ہوتا تو رسول اللہ پر یہ فرض فرائض نبوت میں سے تھا کہ اس کا نام لیتے۔ کیوں میں نے یہ بات کی؟ اس لیے کہ نبی کو نبی ماننا ضروریات دین سے ہے۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو اسلام کی ذمہ داری تھی، اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ مبہم متشابہ نہیں ہوتا، محکم ہوتا ہے۔ تو محکم آیات، اشارات، یا جب حضرت ابو بکر صدیق مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلے اور اس کو لتھاڑا، تو اس کو گراتے وقت آپ یہ کہتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ میں صرف تردید کے لئے جملے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ تو جھوٹا تھا لیکن ایک سچا آنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوا، تو اس سے واضح ہوا
کہ جب دین نے اس موضوع کو بیان نہیں کیا، ڈسکس نہیں کیا، اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم کی 300 احادیث اور اس میں واضح طور پر لا نبی بعدی، اور یہ اصول قادیانی بھی مانتے ہیں کہ نفی العام میں یستلزم نفی الخاص، عام چیز کی نفی خاص کی نفی ہوتی ہے۔ تو جب کہہ دیا ہے کہ جناب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہر فرد کی نفی ہے اور منع ہے، اور یہ لام جنس کا ہے کہ نبی کی جنس میں سے کوئی نیا نبی نہیں۔ نبوت تو مولانا صاحب اللہ کا انعام ہے، تو یہ تو پہلی امتوں پر رہا۔ نوح علیہ السلام چلے گئے تو اللہ نے آنے والی امت کو محروم نہ کیا، ایک نبی بھیج دیا۔ پھر وہ نبی چلے گئے تو اللہ نے محروم نہ کیا، پھر ایک نبی بھیج دیا۔ آپ کیا ختم نبوت میں باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ حضور کی امت سب سے افضل امت ہے، یہ نبوت سے کیسے محروم ہو سکتی ہے جب بنی اسرائیل میں لگاتار نبی آتے رہے؟ جب بنی اسرائیل میں نے کہا یہ کیا ڈنگے مار رہا ہے؟ محکم عقیدے اشاروں سے، تشریحات سے، کہانیوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ جب 100 آیتیں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ کیا بکواسیں کر رہا ہے؟ لیکن ہم تجھے اسلام کی راہ پر لانا چاہتے ہیں، تیری آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، بول۔ وہ کہتا ہے نبوت ایک نعمت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ساتھ کئی 100 نبی آئے، ایک انتقال کرتے دوسرا آتا، کیونکہ نبوت نعمت ہے، نبوت نعمت ہے۔ حضور کی امت، حضور کا دور سب سے افضل، اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو یہ امت نعمت سے محروم ہو گئی۔ میں نے کہا بک دیا، بک دیا۔ میں نے کہا سن کیا بک رہا ہے تو؟ کب نعمت نہیں ہے؟ قیامت تک نعمت ہی مصطفیٰ کی رسالت۔ کس نے تجھے بہکا دیا کہ یہ امت نبوت کی نعمت سے محروم ہے؟ قیامت تک جس کی نبوت کی نعمت کے چھینٹے برس رہے ہیں وہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں۔ جو میرے امام نے کیا تو سوال فریضہ، اور پھر بتا نبوت اگر نعمت ہے تو کتاب کے ساتھ تو بڑی نعمت ہے، ہاں جی، شریعت کے ساتھ تو بڑی نعمت ہے، وحی جدید کے ساتھ تو بڑی نعمت ہے۔ تو نے بھی مانگی تو چھوٹی نعمت، جب امت بڑی ہے تو پھر نعمت بھی کمال کی ہونی چاہیے۔ لیکن نعمت کمال کو جب قرآن نے کہا تو فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا، یعنی اصول مکمل ہو گئے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آپ پر تمام کی۔ وہ نعمت تمام ہو رہی ہے جو آدم سے چلی، اور حبیب تجھ پر آ گئی اور یہ نعمت تمام ہو گئی۔ اور یہ نعمت تمام سے مراد کیا ہے؟ اس نعمت کا دائرہ قیامت تک ہے۔ اب قیامت تک جتنے جزیات ہیں سب پر یہ نعمت کمال ہے، تام ہے اور مکمل۔ کہتے نہیں، شمس البازغہ کے اندر احسن امروہی نے، کیونکہ جب پیر صاحب قبلہ نے اعجاز، پیر صاحب گولڈن نے جب اس کو ذبح کر اس کا علمی جنازہ نکالا تو اس کو کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا، اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دی اعجاز مسیح، اور کہنے لگا میری عربی دیکھو، عربی دیکھو۔ تاجدار گولڈن نے کہا یہ عربی کے اتنے جملے تو امام راضی سے چرایا اور اتنے جملے مقامات حریری سے چرایا، اتنے جملے فلاں سے چرایا ہے، اور جو اپنی طرف سے بنایا ہے اس کی ترکیب سمجھ رہے ہیں، اس کی ترکیب عربی ترکیب ہی نہیں ہے کہ کلام ہو۔ تو اس نے کہا یار مہر علی نے تو میرے بڑے پر خچے اڑا دیا، اللہ کے واسطے کوئی کرائے کا ٹٹو مل جائے اور مہر علی کا جواب دے دے۔ توبہ توبہ، اللہ لالچ سے بچائے۔ تقریر ختم ہوتا، زبان کو آزادی سے، علمی تعلی سے خدا بچائے۔ اب ایک مولوی تھا، مولوی احسن امروہی، اس نے مرزا کو کہا اتنے پیسے لوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جان لے لے لیکن گرڑی کے جواب دے۔ توجہ، احسن امروہی بڑا فن کا ماہر تھا، ختم نبوت کو مانتا تھا اس وقت تک، لیکن کفر کی راہ پر آیا اپنے علمی تعلی سے۔
کہ میں پیر مہر علی کے استدلال کو توڑوں گا. تو پیر مہر علی کا استدلال ختم نبوت کے لیے تھا ظالم. اب جب اس نے شمس البازغہ لکھی، توجہ ہے، شمس البازغہ لکھی اور لائی، تو تاجدار گولڑا نے ایسے کچرے کا کوئی خاطر نہیں، لیکن امت آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ حضور آپ کوئی جواب لکھ دیں. جواب لکھ دیں. 1902 میں آپ نے سیف چشتیہ لکھی اور شمس البازغہ کے دیانت کے ساتھ پر خچے اڑا دیے. اس میں ایک مقام پر سرکار تاجدار گولڑا ایک جملہ کہتے ہیں، مرزا نے احسن امروہی ملعون، مرزا کا ساتھ دیتے ہوئے کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے نبوت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک کھڑکی کھلی ہے فنائیت کی، فنا فی الرسول والی کھڑکی کھلی ہوئی، اس کے ذریعے نبوت آئی. تاجدار گولڑا بڑے بزرگ تھے، آپ نے فرمایا کہ فنائیت کی اگر کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو صدیق اکبر سے بڑا فنا فی الرسول کون ہے؟ غور سے سننا، بعد میں مکمل کہوں گا. غار میں جو اپنی جان دے دے، جو باپ کو تھپڑ لگا دے، جو بیٹے کو کہہ دے عبدالرحمن تو میرے سامنے نہیں آیا اور تو کہتا ہے وہ سیاسی خلیفہ ہے، تیری سیاست پر تو لعنت اتر رہی ہے، ابے تیری سیاست پر تو لعنت اتر رہی ہے، ننی قبر چھوڑ کے بھاگ آئے تھے. ظالم کے بچے، تو حضرت ابو بکر کو سیاسی خلیفہ کہتا ہے؟ لعنت ہو تیری شکل کے اوپر خبیث شیعوں کے جنٹ. کیا ظلم کیا تو نے اہل سنت پر؟ صدیق اکبر جو کہیں بیٹے کو کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا سر اتار دوں. سرکار فرمائے میں نے رب کو بار بار کہا، رب ابو بکر کے علاوہ مانتا ہی نہیں. فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، ابو داؤد آگے ابو بکر کھڑا ہو. اور جب مرشد دنیا سے جاتا ہے تو مسلح اور لوٹا اپنے خلیفہ کو دیتا ہے، جناب رسول اللہ جا رہے ہیں، تو بڑا نظامی بنتا ہے نا سالے. دل چیرا ہمارا، خدا کے سامنے فیصلہ ہوگا. ہم کسی کے خلاف بولنا گناہ سمجھتے ہیں، بغض کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے تم نے پنجاب میں آگ لگا دی اور ٹٹو قسم کے بلاگر تم نے فیس بک پر اتار کر حضرت معاویہ اور افضلیت کے خلاف بھکوائے، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو اسلام میں برا طریقہ نکالے گا ہم گالی سن لیں گے. کوئی یہاں پر ہمارے سر پر ڈنڈا بھی مار سکتا ہے، ہمارا گریبان بھی پھاڑ سکتا ہے، ہمیں جو چاہے کر سکتا ہے، روڈ پر گھسیٹ سکتا ہے، لیکن اس بات سے ہم نہیں ہٹیں گے کہ یہ دجالیت ہے، یہ دجالیت ہے، یہ دجالیت ہے. مرنا سب نے ہے جی، ایک سال بعد مر جائیں گے، دوسری سانس کے بعد مر جائیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں. ہمارا اختلاف شرعی ہے، شرعی ہے، شرعی ہے. اس کے نقصانات کتنے پھیلے ہیں. تو صدیق اکبر حضرت امام گولڑا کیا فرماتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا کیا فرماتے ہیں؟ ہماری سختی کو تو دیکھ رہا میرے بھائی، ادھر آ کر مجھے تھپڑ مار لے گوارہ کر لوں گا، میرے اس گریبان کو پھاڑ لے گوارہ کر لوں گا، لیکن جو میں نے بات کی کبھی اس پر میرے بھائی تو میرا سنی ہے یا رسول اللہ کہنے والا ہے، تو میلاد پڑھنے والا ہے، میں تیرے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ کر کہتا ہوں اس لفظ پر کبھی غور کرنا جو ابو بکر صدیق کے بارے میں سمجھ رہا ہے. یہ وزن اٹھانا پڑے گا قبر کے اندر. ایک ہوتی ہے کلاشن کوپ سے وار اور ایک ہوتا ہے بلیڈ سے وار. بلیڈ کا وار ہلکا ہے، کلاشن کوپ کا وار سخت ہے، لیکن کلاشن کی گولی لگی ٹانگ پر، بلیڈ لگی یہاں پر. نہیں سمجھا؟ تو آپ نے افضلیت کو چھیڑ کر بلیڈ لگائی، اس کے بعد سنیت رہتی ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر بدماشی نہیں، آپ اپنے حلقے میں وہ بات کریں، ہم سواد اعظم کے حلقے میں یہ بات کریں. کیوں ہم نے سیالوی کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھی، سیالویوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھی.
دیکھی، چشتیوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھی، قادریوں کی کتابوں میں یہ باتیں، نقشبندیوں کی کتابوں میں یہ باتیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام اشعری، امام ماتریدی کہیں پر نہیں ہے، بلکہ میرے امام نے تو تھپا لگا دیا، فرمایا من عقائد اہل سنت ان تفضل الشیخین وحب الختمین، فرمایا سنی وہی ہے جو ابو بکر و عمر کو سب سے بڑا پیر مانے گا اور عثمان و مولا علی سے محبت۔ اگر میری بات کسی کو بری لگ گئی ہے، ذاتی محبت کر بیٹھا ہے، تو پھر میں اس سے کہوں گا تیرے پاؤں پر میرے ہاتھ، شرعی محبت کر کے میری بات سنو، شرعی محبت سمجھ جو ہے آپ کی بات یہاں سمیٹ رہے ہیں۔ امروہی کہہ رہا ہے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جھوٹی نبوت کی، معاذ اللہ، اپنی طرف سے تو نبوت کہہ رہا ہے معاذ اللہ وہ، کہ جس سے، اور وہ فنا فی الرسول کی کھڑکی ہے، تاجدار گولڑا، امام حسن کا شہزادہ، سبحان اللہ، کیا ضرب حیدری لگائی ہے جناب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھڑکی کھلی ہے تو ابو بکر صدیق سے بڑا فنا فی الرسول کون؟ مولا شیر خدا سے بڑا کون؟ 8 سال کی عمر ہے، صفا کی پاڑی میں سرکار کے انگلیوں کو پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ سب پلٹ بھی گئے تو کیا ہوا؟ علی کی ٹانگیں پتلی ہیں لیکن جہاں آپ کریں گے علی وہی کھڑا ہے۔ آ جائیں شہزادہ بطول رضی اللہ عنہما، مولا خود کہتے ہیں الحسن والحسین اشبہ برسول، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ مولا علی، بولو سبحان اللہ، علی مولا علی کون ہے میرے دوستو بزرگو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے آثار مبارکہ کو بیان کرنے کے امام ہیں۔ جن لوگوں نے سرکار علیہ السلام کے بدن پاک اور نقوش اور آثار بیان کیے ہیں، ان میں بڑا نام مولا علی کا ہے، توجہ ہے۔ اور مولا علی خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ، یعنی حضور کی بینی مبارک کیسی تھی، ناک مبارک، پلکھیں مبارک، سینہ مبارک، چہرہ مبارک، لیکن وہ علی جو امام ہے اس فن کا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، میرا بیٹا حسن اپنے سر سے لے کر سینے تک اشبہ، سب سے زیادہ حضور جیسا دکھتا تھا، اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر پاؤں تک بالکل حضور کی طرح تھا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی فنا فی الرسول کیا؟ جس کو سرکار کہے اما تردان تکون بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیوں ناراض ہے؟ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، اس درجہ فنائیت پر لائیں۔ حضرت تاجدار گلڑا کہتے ہیں اگر فنائیت اور عشق رسول سے نبوت ملتی تو یہ تو کمال تھے، ان کے نام لیے گئے، ان کو قرآن نے سلام کیا، رسول اللہ نے ان کی منقبت پڑھی، لیکن یہ خادم اور غلام رہے، نبی نہ ہوئے۔ مرزا کہتا ہے اس لیے کہ وہ تو حضور کے قریب کا دور تھا نا، تو قریب کے دور پر نبی نہیں بنتے۔ میں نے کہا ایک نبی کے دور میں درجنوں نبی ہوتے، یہ کیا ڈرامہ بات؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت ہارون بھی موجود ہے، حضرت یوشع بن نون بھی موجود ہے۔ توجہ، یہ کیا بات ہے؟ کہتے صحابہ کو اس لیے نبوت نہیں ملی کہ وہ رسول اللہ کے دور کے قریب تھے۔ میں نے کہا یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ دیکھیے نبی کے دور میں بیک وقت حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت اسماعیل موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، تو ایک دور میں اولو العزم رسول موجود ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم اولو العزم ہے، حضرت موسیٰ اولو العزم ہے، اور یہ دیگر انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت ہارون، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تلک رسول فضلنا بعضهم بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، حضرت لوط علیہ السلام، توجہ ہے، اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے۔ واضح ہوا اولو العزم اور افضل موجود ہو، اس کے ساتھ نبی موجود ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اس درجے میں ہوتی علیہ باللہ بتقریر رد کے، تو حضرت ابو بکر میں کیا کمی تھی؟ بلکہ حضرت عمر کو کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ لیکن اللہ نے نبوت کے دروازے بولیے، اللہ نے نبوت کے دروازے، اللہ نے نبوت کے دروازے، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ بس خلاصہ بحث یہاں پر اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطالعہ بڑھائیے۔ اس لفظ کے خلاف کوئی ساز، کسی تنظیم سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے،
اگر اختلاف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے لیکن اس کے پاس شرعی دلیل ہے تو علم حاصل کریں، لیکن اگر کسی تنظیم سے کوئی خلاف واقع عادت ہو بھی جائے تو آپ اس عادت کا انکار کریں گے۔ نعرہ ختم نبوت کا انکار، بولو نعرہ ختم نبوت کا انکار۔ یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ختم نبوت کے انکار کی ایک وجہ ذرا یاد رکھیں، حضور کی شریعت سے آگے جانا۔ کسی پیر کو اجازت نہیں ہے، کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے رسول کے کہے ہوئے فیصلے کے مقابلے پر جائے۔ او بھائی حضور نے منع کیا، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ انکار ختم نبوت ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور کی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ بھی آخر، حضور نے جو کہہ دیا وہ بھی آخر، حضور نے جو فرما دیا وہ بھی آخر، سب اس کے پیچھے ہوں گے، آگے کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مجتہد، کیونکہ یہ جناب رسول اللہ کی سطح ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا ڈپارٹ ہی بند کر دیا ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ایک جملہ صرف خوارج کے لیے پیش کر رہا ہوں، خارجیوں کے لیے، حضور پہلے آئیں تب بھی فضیلت، حضور مقدم ہو تب بھی فضیلت، حضور آخر ہو تب بھی فضیلت۔ ڈاکٹر اسرار کا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدم و تاخر، پہلے اور آخری آنے میں فضیلت نہیں۔ میں نے کہا آپ صریح متواتر حدیثوں کا انکار کریں، اور یہ آپ کے ابا تحذیر والے یہ بات کر گئے تھے کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے کہا یہ بالذات اور بالعرض وقت نہیں میرے پاس، ورنہ واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کی بات میں یہاں پر کرتا تیرے سامنے۔ یہ جو ذات اور عرض کی بکواس ہے، خود ان کے انور شان اٹھا کے منہ پر ماری ہے کہ یہ ذات اور عرض جو یہ منطق کی بکواسات ہیں۔ جب بات آ گئی ہے قطعی دلیل و خاتم النبیین، تو اس میں عرض مرض کی بات نہیں ہوگی، حضور ہی آخری ہیں، اور کسی بھی شکل میں کسی جگہ پر کوئی نیا نبی حضرت عیسیٰ آئیں گے، میں نے کہا نیا نبی، ارے حضرت عیسیٰ آئیں گے، میں نے کہا مرزائی میں بول رہا ہوں نیا نبی، حضرت عیسیٰ نئے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ نئے، حضور کے آنے سے پہلے میرے بچوں اپنا دور گزار چکے ہیں۔ کہہ لگے حضرت عیسیٰ آئیں گے، میں نے کہا معراج کی رات 1,24,000 آئے تھے، ہم بات کریں نیا نبی نہیں آئے گا جس امت کا ایک ولی شیخ عبد القادر جیسا ہو، معین الدین اجمیری جیسا ہو، باالحق نقشبند اور شیخ ربانی جیسا ہو، جس امت کے ولیوں کا یہ وزن ہے تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو جب یہ چاند جس سورج کی روشنی سے چمک رہے ہیں، ان چاندوں کی کوئی نظیر نہیں ہے، تو وہ سورج آفتاب محمدی کتنا روشن ہے، اور جب اندھیرا کہیں ہے ہی نہیں تو نئے سورج کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔